الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں مستقل پیش کیا جا رہا ہے، اور آج سلسلہ دروس کا درس نمبر 168 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 99 کل آپ کی خدمت میں پڑھا تھا، جس میں ہجرت کے بارے میں تذکرہ تھا، اور آج آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہجرت کے سلسلے میں ہی خالق اپنے مخلوق سے خطاب فرما رہا ہے، جو انسانیت کے لیے بہت ہی قیمتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس کے پہلے ہجرت کے بارے میں، ہجرت کے اور ضروری ہے ہجرت کرنا، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اگر ہجرت نہیں کرتا ہے اور اس جگہ پر انسان رہ رہا ہے کہ جہاں پر اس اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا ہے، اور اپنی دنیاوی رفاہ کے لیے، دنیاوی آسائش و آرام کے لیے اگر اس جگہ پہ رہ جاتا ہے تو پھر مأواہم جہنم۔ اس کے بعد آیت آئی تھی، لیکن وہ لوگ کہ جو مستضعفین میں سے ہیں، کمزور ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ضعیف ہیں، اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ ہجرت کر سکے، عسى الله أن يعفو عنهم، امید ہے کہ خدا ان کو معاف کر دے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اب آج جو ہے آیت نمبر 100 میں ہجرت کے فوائد بیان ہو رہے ہیں۔ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جو ہجرت کرے، ہجرت کرے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، ایک شہر سے دوسری جگہ جانا، یا ہجرت نفس، اپنے کو گناہوں سے بچا کر کے پاکی کی طرف آنا، سب ہجرت ہے۔ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں پہ ہجرت جو ہے ایک شہر سے دوسری، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، تو وہ پاتے ہیں زمین پر مراغمن کثیر، بہت ساری جگہیں، یعنی چین اور سکون اور اطمینان کے لیے بہت سی جگہیں زمین پر ہے، محدود نہیں ہے۔ ارض اللہ الواسعہ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے۔ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو راہ خدا میں ہجرت کرتے ہیں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، بہت سارے ان کے لیے جگہیں زمین پر موجود ہیں۔ وسعہ، اور یہ ہجرت کرنا سبب بنتا ہے گشائش کا، یعنی راستے جو بند ہیں کھلے ہوئے راستے اسے ملتے ہیں، اور اس کے ہر لحاظ سے ترقی کا، خلاصہ یہ کہ ترقی کا سبب ہے، ہجرت خود بذات ہی ترقی کا سبب ہے۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ يَخْرُجْ، اور جو شخص نکلے، من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن الی اللہ، اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہوئے، ورسولہ، اور رسول کی راہ میں، اللہ اور رسول کے راستے میں ہجرت کے لیے نکلے،
ثم یدرکہ الموت، اور اس کو موت آ جائے، یعنی جس مقصد سے نکلا تھا کہ مثلا اس جگہ سے ہجرت کر کے فلاں شہر جانا ہے، وہاں تک نہ پہنچ پائے، راستے ہی میں موت آ جائے۔ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کے لیے اجر اللہ کی طرف سے، اللہ اس کو اجر دے گا، اللہ اس کو اجر دے گا۔ اور یہ اشارہ ہے عظیم اجر کی طرف۔ ایک اجر ہے جنت، جنت اگر اللہ جہاں پہ دیتا ہے وہاں پہ لفظ جنت آتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک مقام خاص ہے جس کی طرف اشارہ ہے، ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، یہ اللہ کے اوپر ہے اس کا اجر۔ وکان اللہ غفورا رحیما، خداوند عالم معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ ہجرت کے سلسلے میں آیتیں چل رہی ہیں۔ گزشتہ آیت میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ ہجرت جنہوں نے نہیں کیا اور مکے میں رہ گئے، صرف رہے نہیں بلکہ جنگ کے وقت میں مجبور ہو کر کے پھر کفار کا ساتھ دیا اور مارے بھی گئے۔ تو گزشتہ آیت میں تذکرہ تھا کہ قیامت کے دن فرشتے اسے پوچھیں گے تم نے ہجرت کیوں نہیں کیا، ہجرت کیوں نہیں کیا، اپنی جگہ کیوں بیٹھے رہ گئے۔ اور ابھی جو ہم نے آیت پڑھی اس میں ہجرت کے فائدے بیان کر رہا ہے خداوند عالم۔ ہجرت کرنے سے فائدے کیا کیا ہیں؟ بہت سارے فائدے ہیں، جیسا کہ تفاسیر میں ذکر ہے۔ اور خود ہجرت سفر کیا ہے، زحمت اور تکلیف و مشقت کا سبب ہوتا ہے۔ لہذا فارسی کا ایک شعر ہے، نابرد رنج گنج میسر نمی شود، نابرد رنج گنج میسر نمی شود، جب تک انسان رنج نہیں اٹھائے، تکلیف نہیں اٹھائے، زحمت نہ اٹھائے، پریشان نہ ہو، محنت نہ کرے تو گنج نہیں ملنے والا۔ لہذا خود ہجرت چونکہ اس میں زحمت ہے، تکلیف ہے، اور یہ سبب بنتا ہے انسان کی ترقی کا۔ اور یہ آیت جو ہے نازل ہوئی جناب جندب کے بارے میں ہے، وَمَن يُخْرِجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، ان کی موت راستے میں ہو گئی تھی، مکے سے نکلے مدینے کے لیے ہجرت، اور راستے میں موت ہو گئی جناب جندب کی۔ لہذا یہ آیت نازل ہوئی، وَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، راستے میں اس کو موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے اوپر اس کا اجر ہے۔ تب یہ ہجرت کے فوائد جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے بہت زیادہ ہے۔ اب ہجرت کہاں کن مقامات پر ہجرت ہوتی ہے؟ مثلا کبھی ہجرت ہوتی ہے جنگ کے لیے، مثلا ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، یا اس میدان جنگ تک آدمی اپنے گھر سے نکل کے ہجرت کر کے جاتا ہے۔ یہ بھی اور ہجرت کہاں سے ہوتی ہے؟ ہجرت کبھی تحصیل علم کے لیے ہوتی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے کسی شہر میں، کہیں جا کر کے علم حاصل کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کو بھی کیا یہ ہجرت کا ایک مقام ہے۔ یا کبھی ہجرت تجارت کے لیے ہوتی ہے، بزنس کرنے کے لیے آدمی ہجرت کرتا ہے، یا کبھی تبلیغ کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ اور ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو معرفت امام کے لیے اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو وہ بھی مہاجر کا ثواب رکھتا ہے، یعنی امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کسی جگہ گیا، کسی عالم سے معلوم کرنے کے لیے، یا پھر وہاں پہ لائبریری ہے، جو بھی جس عنوان سے بھی ہے، اگر یہ اس عنوان سے بھی ہجرت کرتا ہے تو امام نے کیا فرمایا کہ اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ یا آپ ریسرچ کے لیے جا رہے ہیں، کہیں تحقیق کے لیے گئے کسی ملک میں، کسی میدان میں، بیابان میں آدمی ریسرچ کرتا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ ہجرت کا ہی ثواب رکھتا ہے۔
اور ہجرت خلاصۃ الکلام کی ہجرت ترقی کا سبب ہوتی ہے، ہجرت میں برکت ہے، ہجرت میں ترقی ہے۔ اہم پہنچنا نہیں بلکہ اہم گھر سے نکلنا ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ، جو اپنے گھر سے نکل جائے، مہاجراً الی اللہ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پہنچنا نہیں، اگر راستے میں بھی رہ گیا پھر بھی اس کو مہاجر کا ثواب ملے گا۔ اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے اوپر، یعنی اجرہ بہشت نہیں، اجرہ جنت نہیں، اجرہ علی اللہ، یعنی بہشت سے بلندتر مقام ہے جو خداوند تعالیٰ عطا کریں گے۔ یعنی انسان کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ مثلاً اگر آپ کوئی خریداری کرنے کوئی سامان جاتے ہیں تو کئی دکانوں پہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا ریٹ ہے، وہاں کتنا ریٹ ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہے، اس کی کوالٹی کیسی، یعنی ایک پھل خریدنے کے لیے انسان جستجو کرتا ہے، لیکن دین کے احکام کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں پر نہیں پوچھتا ہے جا کر کسی عالم سے کہ غسل کیسے کریں، وضو کیسے کریں، یعنی دنیاوی کام کے لیے اتنا زیادہ انتظام، اور جو ہمیشہ کی زندگی سے مربوط ہے اس کے لیے انسان کوئی خاص توجہ نہیں دیتا ہے۔ اب پڑھیں گے آیت نمبر 101۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَأَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اب یہ آیت نماز قصر کے بارے میں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی سفر پہ جاتا ہے کہیں تو اس کی نماز قصر ہو جاتی ہے، یعنی 4 رکعت نماز ہو جاتی ہے 2 رکعت۔ تب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قصر نماز کا حکم قرآن مجید میں کہاں پہ ہے، سورہ نساء آیت نمبر 101۔ اس آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین کو مارو، یعنی زمین پہ آدمی چلتا ہے یعنی طے کرتا ہے۔ ضربہ کے معنی عربی میں ہے ضربہ، اس نے مارا، البتہ یہ اشارہ ہے سفر کی طرف۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین پہ سفر طے کرو یعنی سفر پہ جاؤ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، پس نہیں ہے حرج تمہارے لیے، یہاں پہ حرج نہیں ہے یعنی وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ بہت سے مواعظ ہے قرآن مجید میں، البتہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اکثر مواضع و مواقع وہ ہیں جہاں پر ائمہ معصومین علیہ السلام کے احادیث کے ذریعے سے اور رسول اللہ کی حدیث کے ذریعے سے مطالب واضح ہوتے ہیں۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، تم پہ واجب ہے، کیا واجب ہے؟ جب سفر پہ جاؤ ان تقصروا من الصلاۃ، تقصر یعنی قصر کر دو، الگ کر دو، کم کر دو، من الصلاۃ یعنی نماز میں، جب سفر پہ جاؤ تو نماز کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی، یعنی 4 رکعتی نماز ہو جائے گی 2 رکعت۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر یہ خوف ہے، البتہ پہلے حکم تو اس طرح سے آیا تھا جب ایسا خوف ہو، سفر پہ ہو تو قصر نماز ہوگی، بعد میں اس کو خداوند عالم نے اطلاق دیا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر یہ خوف ہو ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تم کو فتنہ کرے، کوئی تمہیں نقصان پہنچائے، الذین کفروا، کفار سے اگر خطرہ ہے نقصان کا تو وہاں پہ قصر پڑھو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافرین تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ عدوا یعنی کافرین عدو، عدو یہاں پر
اشارہ کر رہا ہے کہ یعنی آپس میں وہ متحد ہیں، وہ آپس میں تم سے دشمنی میں متحد ہیں، لہذا یہاں پر ہوشیار مسلمانوں کو رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اس آیت میں پہلی بات ذکر ہوئی کہ مسافر کی نماز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 4 رکعتی نماز حالت سفر میں 2 رکعت ہو جاتی ہے، مطلب ظہر کی 4 رکعت ہے، خاص شرائط جو کہ توضیح مسائل میں آپ کو ملیں گے، یعنی 8 فرسخ اگر سفر طے ہوتا ہے۔ شروع میں یہ حکم جو ہے مورد خطر کے لیے تھا، بعد میں اس کو عمومیت عطا ہوئی، اور سفر کے لیے شرائط ہے کہ سفر جو ہے حرام کام کے لیے نہ ہو، کوئی کسی گناہ کے ارتکاب کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے خدا نخواستہ اگر حرام کام کے لیے سفر ہوگا تو نماز قصر نہیں ہوگی۔ اور بھی وہ شرائط ہے، قصد رکھتا ہو، یعنی کہ مثلا اسی طرح گھر سے نکلے اور 8 فرسخ ہو گیا، 44 کلومیٹر 48 کلومیٹر ایسے ہی چلتے چلے گئے تو نماز قصر ہوگی نہیں۔ گھر سے نکلے سفر کے ارادے سے، مطلب کوئی جانور گم ہو گیا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک جانا ہے، کوئی قصد نہیں ہے تو نماز قصر نہیں ہوگی۔ بہرحال اس کے شرائط ہیں۔ دین اسلام میں کہتے ہیں دین اسلام مذہب ہوا ہے انعطاف پذیر ہے، انہیں سفر میں ہے آدمی کو محنت زیادہ ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہے، لہٰذا کہا 4 رکعتی نماز 2 ہی رکعت پڑھو، نماز اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھو، یعنی انعطاف پذیر ہے دین اسلام، اور سختی نہیں کرتا ہے۔ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہے، خوف یقین کو نہیں کہتے ہیں، یعنی اگر تمہیں یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا لہذا نہیں، خوف ہے یعنی تمہیں ایسا لگ رہا ہے، احتمال ہو بلکہ کہا جائے تمہیں احتمال خوف ہے، تو ایسے مقام پر یہ لفظ خفتم قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، جہاں پر نکاح اور عقد کا تذکرہ ہوا ہے، آدھی آیت لوگ پڑھتے ہیں آدھی نہیں پڑھتے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، جہاں پہ یہ ہوا کہ اگر 1 2 3 4 نکاح کرنے کی اسلام نے اجازت دیا ہے، اسی میں آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم عدالت نہیں کر پاؤ گے تو بس ایک ہی شادی کرو، لہذا صرف خوف ہو کیا مطلب نہیں، اگر احتمال ہے عدالت نہیں کر پائیں گے، لہذا جہاں پہ اسلام یہ حکم دے رہا ہے وہاں پر آگے ہی یہ وارننگ ہے کہ عدالت کا برقرار کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان اگر خوف ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنَهُمَا، یا پھر حکم ہوتا ہے کہ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ شوہر اور زوجہ میں اختلاف ہو جائے گا تو وہاں پر اقدام کرنا تاکہ ان کا اختلاف نہ بڑھے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہاں پہ بھی لفظ خفتم آیا، یعنی یقین کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ یقین ہو کہ یہ نقصان ہوگا تب اقدام کرے، نہیں، جیسے ہی خوف ہو فوراً اقدام کرنا ضروری ہے۔ لہذا نماز قصر کے بارے میں یہ آیت میں ہے کہ آیت نمبر 101 کہ جہاں پر احتمال ہے وہاں پر عمل کرو۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین پر سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ نماز کو قصر پڑھو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ خلاصۃ الکلام یہ کہ اگر آپ احتمال خطر بھی دے رہے ہیں تو بھی وہاں پر اجتناب کرنا، اپنے کو بچانا ضروری ہے۔ آخر میں دعا ہے، پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔
پروردگار ہم نے جو چند آیات کی تلاوت فرما کیا ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو ایصال ثواب فرما۔ معبود ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود جو مریض ہے ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی اور ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء کرام، مراجع کرام، بالاخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہم آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔